السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ پسینہ آنا ایک نارمل جو ہے عمل ہے، ایک فطری عمل ہے۔ جب آپ کوئی بھی سخت کام کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو پسینہ آتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ کول ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں پسینہ آ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہوتے، کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے اور انہیں پسینہ آ رہا ہوتا ہے، تو انہیں ہم ہائپر ہائیڈروسس والی کیٹیگری کے اندر کنسیڈر کریں گے۔ اب جو ہائپر ہائیڈروسس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم کچھ لوگوں کو صرف ہاتھوں پہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو صرف جو ہے پاؤں کے تلووں میں پسینہ آ رہا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بغلوں میں پسینہ آ رہا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پورے جسم میں جو ہے ان کا پسینہ جو ہے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہائپر ہائیڈروسس ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک اسپیشل قسم کا جو ہے ڈیوڈرنٹ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے اندر ایلومینیم کلورائڈ جو ہے وہ 12% سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کا کام یہ کیسے کرتا ہے ڈیوڈرنٹ؟ یہ بیسیکلی جو پسینے والی ڈکٹس ہوتی ہیں، جو سویٹ گلینڈ کی ڈکٹس ہوتی ہیں، ان کو جا کے بلاک کرتا ہے اور اس سے جو ہے پسینہ نہیں نکلتا۔ اس کو آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اسپیشل ڈیوڈرنٹ ہوتا ہے یہ مختلف برانڈز میں آتا ہے، یہ آپ رات کے ٹائم لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو پسینہ آتا ہے۔ تو یہ اس طرح ہوگا کہ یہ رات کو اپنا کام کرنا شروع کر دے گا، اور جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کی جو ڈکٹس ہیں بیسیکلی وہ بلاک ہو چکی ہوں گی، تو آپ کو جو ہے پسینہ نہیں آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو ٹریٹمنٹ آپشن میں ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیبلٹ استعمال کرائی جاتی ہے جس کے اندر گلائکو پائرولیٹ ہوتا ہے، اور یہ آپ جب کھاتے ہیں ایک گولی آپ نے ڈیلی کی کھانی ہوتی ہے، اور اس سے بھی آپ کو پسینہ نہیں آئے گا۔ لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اس سے منہ خشک ہو جاتا ہے، آپ کی جو ویژن ہے اس پہ یہ افیکٹ کرتے ہیں۔ آلدو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ اتنا سائیڈ افیکٹ جو ہے اتنا کامن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے چانسز ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ گلائکو پیرولیٹ کی وائپس جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پہ آپ کو پسینہ آ رہا ہے، بغل میں اگر پسینہ آ رہا ہے تو ادھر آپ اس جگہ پہ اسپیسیفک جگہ پہ آپ نے رگڑنا ہے جا کے، اور اس سے آپ کو جو پسینہ نہیں آئے گا۔ یہ تھوڑا ایکسپینسو ہے لیکن اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ میڈیسن کے جو سائیڈ افیکٹ ہے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے بوٹاکس کے انجیکشن۔ تو بوٹاکس کا آپ نے سب نے نام سنا ہوگا، یہ زیادہ تر رنکل جھریوں کے لیے استعمال کرایا جاتے ہیں، اسکن میں انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس جو ہائپر ہائیڈروسس کے علاج میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا مہنگا علاج بھی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ 4 سے 5 مہینے جو ہے آپ ہائپر ہائیڈروسس سے بچ سکتے ہیں، مطلب آپ کے زیادہ پسینہ جو آ رہا ہے تو یہ 4 سے 5 منتھ تک یہ پروسیس رک جائے گا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹریٹمنٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ایانٹوفروسس، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسمال اماؤنٹ آف جو کرنٹ ہے وہ پاس کرائے جاتے ہیں پانی کے ذریعے، اور اس میں آپ نے پھر ہاتھ رکھنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پراپر ایک پروسیجر ہے، تو ایانٹوفروسس کا پروسیجر بھی کرایا جاتا ہے۔ اس سے بھی جو اس کے مختلف سیشن ہوتے ہیں، اور اس سے بھی آپ کا جو ہائپر ہائیڈروسس والا پروسیس ہے یہ تھوڑا کم ہو سکتا ہے۔ آلدو اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہے، 100% کیوریبل نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، اور بہت سارے پروسیجرز اور میڈیسن سے اس کو ہم کافی حد تک جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ باقی اس کا پھر سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے جس میں سویٹ گلینڈز کو ہی نکال دیا جاتا ہے تاکہ پسینہ آئے نہ سرے سے۔ سویٹ گلینڈز ہی نہیں ہوں گے تو پسینہ کہاں سے آئے گا؟ تو وہ جو ہے وہ بھی اینڈ پہ جو لاسٹ ٹریٹمنٹ آپشن ہے اس سے بھی جو ہے آپ کا یہ پسینے والا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔